بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جب حکومت کے لوگ یہ کہنے لگے کہ اپوزیشن کی تحریک سے نظام کی بساط لپیٹی جا سکتی ہے، جمہوریت کا چل چلا ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت زیادہ ہی گھبرا گئی ہے۔ جب حکومت کے لوگ اپنے لوگوں کو اس بات کے اشارے دینے لگے کہ عالمی طاقتیں عمران خان کے خلاف ہو گئی ہیں، اس لیے ان کی حکومت کو گرانا چاہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ پر الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں سب اپنے لیے ایک گراؤنڈ ہموار کر رہے ہیں تاکہ وہ سیاسی شہادت کا رتبہ پا سکے۔ تو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں وہ قوم کو خوشخبری سنائیں گے، بریک تھرو ہوگا۔ تو ایک تو انہوں نے خوشخبری اپنی طرف سے قوم کو یہ سنائی کہ تحریک عدم اعتماد کسی اور کے خلاف نہیں، براہ راست وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہوگی۔ اور دوسری طرف ان سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یعنی تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی تاریخ بھی بتائیں گے، اس میں اپوزیشن کافی، تو اس بات سے حکومتی حلقوں میں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پورے ہیں تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ اپوزیشن اتنی تاخیر کیوں کر رہی ہے؟ حکومت نے تیاریاں کر رکھی ہیں کہ اپوزیشن جیسے تحریک عدم اعتماد لائے گی تو حکومت اس کے اوپر اپنا اسٹریٹجی کو تھرو کرے گی، اور اس اسٹریٹجی میں ارکان اسمبلی کا پارلیمنٹ میں نہ پہنچنا شامل ہے۔ آج دو وفاقی وزراء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ کل اس بات پر پرویز خٹک وزیر دفاع وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن کے 7 ارکان توڑ لیے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ 2 سے 3 لوگ وہ توڑ سکتے ہیں اپوزیشن کے، یعنی حکومت اگر اپوزیشن کے لوگوں کو توڑنا چاہے، اپوزیشن کی تحریک میں شامل ہونے سے روکنا چاہے، تو ان کی تعداد 2 سے 3 ہو سکتی ہے، جبکہ پرویز خٹک صاحب تقریباً 7 افراد کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اپوزیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا پہلے سے اندازہ ہے کہ 6 سے 7 افراد کو حکومت توڑ سکتی ہے، یا حکومت اپنی ایجنسیوں کی مدد سے انہیں اجلاس میں شرکت سے روک سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اپوزیشن نے تیاری مکمل کر رکھی ہے، اور ان 6-7 اراکین کو مائنس کرنے کے بعد ہی انہوں نے اپنا نمبر گیم پورا کیا ہے، یعنی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ اب بھی زیادہ ہے۔ اب جو 2 بڑی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس میں پہلی بڑی خبر کہ امریکہ کے حوالے سے ہے کہ خان صاحب اپنے حلقوں میں یا ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اندر یہ نیریٹو فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام سازش امریکہ کرا رہا ہے۔ جب سے خان صاحب نے امریکہ کو نہ کیا ہے، یعنی سوری کہا ہے، تحریک انصاف کے لوگ ووٹر سپورٹر کافی یعنی اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں خان صاحب کو کہ ہم نے امریکہ کو نہ کر دیا اور امریکہ سے ہم نے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ تو اس کے بعد سے وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب کے لیے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور ایک اور جو اہم فیکٹر بیان کیا جاتا ہے وہ فیکٹر ہے امریکی سفیر کی پاکستان میں تعیناتی کو لے کر۔ اس کے حوالے سے یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جب سے امریکی سفیر پاکستان میں تعینات ہوئے ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف یعنی حکومت کو گرانے کی کوشش یا سازش شروع کی ہے۔ تو اب یہ چونکہ یہ بات وہ کھل کر نہیں سکتے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، یا اگر امریکہ ہے تو اس کے بارے میں جو ہائی اپ ہے وہ تو بات نہیں کر سکتے، یعنی عمران خان یا کوئی اور وزیر اس کے اوپر کھل کر بات نہیں کر رہا، لیکن اپنے لوگوں کے اندر تحریک انصاف یہ نیریٹو فلوٹ کر رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اعتماد کی وجہ اس بار بھی امریکہ ہے۔ تو حکومتی ذرائع یا پی ٹی اے کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے یا اپوزیشن کا جو کانفیڈنٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ امریکہ نے ان کو آشیرواد دے دی ہے۔ تو پاکستان کے اندر حکومتوں کی تبدیلی میں امریکہ کا ہمیشہ ہاتھ سمجھا جاتا ہے، اور اس بار بھی امریکہ کا نام گونج رہا ہے۔ تو تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ بات تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ جسے امریکہ پسند نہیں کرتا اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ امریکہ کو خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا یا آنکھیں دکھائی تھی، جس پر اب وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کرسی کے در پہ ہے۔ تو یہ ایک نیریٹو تحریک انصاف کے اندر فلوٹ کر رہا ہے، اور کل خان صاحب نے وہاڑی میں جلسہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے ٹویٹر کے اوپر
بہت سی افواہوں اور قیاس رائیوں کا بازار گرم ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ خان صاحب جلسے میں گرینڈ سازش کا انکشاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے اور اس سازش کے کردار کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا خان صاحب جلسے میں امریکہ کا نام لے سکتے ہیں یا ان ملکوں کا نام لے سکتے ہیں جن کے بارے میں انہیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ ممالک تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہیں یا اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے ہیں؟ تو ایک طرف یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن نے بھی خان صاحب کو جو کہتے ہیں نا حکومت کو ترسا کر مارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جیسے جیسے اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں تاخیر کر رہی ہے ویسے ویسے حکومت کی بے چینی اور بے قراری بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو تیاریاں حکومت نے کر رکھی ہیں اس کے مطابق تب تک اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد پیش کر دینی چاہیے تھی، لیکن اپوزیشن اس پر مکمل وقت لے رہی ہے، اور تمام وزراء اس وقت بار بار اپوزیشن کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اپوزیشن میں دم ہے تو تحریک عدم اعتماد پیش کرے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے اعلان کے بعد سے لے کر اب تک تحریک عدم اعتماد، یعنی اس بات کو اب مولانا فضل الرحمان کے اعلان کو 72 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، جب تک آپ ویلاگ دیکھیں گے تو اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہوگا، تو ابھی تک وہ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی گئی، یعنی اس کے بارے میں ابھی ریکوزیشن پیش نہیں کی۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے میں تو ابھی کافی وقت ہے، لیکن ریکوزیشن پیش کرنے سے لے کر اجلاس پیش کرنے تک ایک لمبا پروسیس ہے۔ اگر اسپیکر کو یہ درخواست جاتی ہے تو یہ تقریباً 14 دن کا پروسیس ہے، اور اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جاتی ہے تو یہ ان کی صوابدید پر ہے کہ وہ کب اسمبلی کا اجلاس بلاتے ہیں۔ اس دوران یہ پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا گیا ہے کہ اپوزیشن شاید تحریک عدم اعتماد کے بہانے اسلام آباد آ کر بیٹھنا چاہتی ہے، لانگ مارچ اور دھرنوں کے ذریعے حکومت یا نظام حکومت کو مفلوج کرنا چاہتی ہے، جس سے انارکی اور پیدا ہوگی، ملک کے اندر افراتفری کا ماحول ہوگا، اور اس ماحول میں اگر ملک میں انارکی اور افراتفری پیدا ہوتی ہے تو پھر جو ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ادارے جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ملک سیاسی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، وہ پھر انٹروین کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور پھر ملک کو، یعنی ظاہر ہے سیاست سے زیادہ ملک کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ امید بھی ہے، یہ خیال بھی ہے، یہ دھمکی بھی ہے، یہ وارننگ بھی ہے۔ تو شیر رشید صاحب اپوزیشن کو یہ وارننگ بھی دے رہے ہیں اور دھمکی بھی دے رہے ہیں، اور ان کی یہ دھمکی سیاسی جمہوری قوتوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی اسلام آباد آ کر، جیسی خود وہ کر چکے ہیں ماضی میں، کیونکہ شیر رشید سے زیادہ کس کو پتا ہوگا اور خان صاحب سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ انہوں نے 126 دن کے دھرنے میں کیا کچھ نہیں کیا، اور کس طرح اسلام آباد کو مفلوج بنائے رکھا، اور کس طرح پارلیمنٹ اور ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ کیا گیا، اور کس طرح ہجوم کے ساتھ پوری سول حکومت کو یرغمال بنایا گیا، اور پھر اس کے اندر کودنا پڑا اس وقت کی جو ملٹری قیادت تھی، ان کو ان کے معاملات کے اندر آ کر یہ معاملات کسی حد تک سیٹل کرنا پڑے۔ تو لگتا ہے حکومت کو بھی اس بات کی امید ہے، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن چونکہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے، اور اس پر اپوزیشن نے ہی کام کرنا ہے۔ اس دوران اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے قبل ہی اپنا مومنٹم بلڈ کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو سندھ سے چلتے ہوئے لاہور پہنچ چکے ہیں، اور اب انہوں نے اسلام آباد کی طرف رخ کرنا ہے، اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ آلریڈی اسلام آباد کے اندر پہنچ چکی ہے۔ تو خورشید شاہ یہ کہتے ہیں پیپل پارٹی کے رہنما کہ جب بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچیں گے تو ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ تحریک عدم اعتماد حکومت کے خلاف نہیں، عمران خان کے خلاف ہے۔ تو پیپل پارٹی ابھی اپنے موقف پہ لگتا یوں ہے کہ کسی حد تک قائم ہے کہ خان صاحب کو نکال دیا جائے، مائنس خان صاحب حکومت کوئی بھی چلائے اور وہ اپنی مدت پوری کرے۔ خورشید شاہ کے بیان سے تو یہ لگتا ہے، لیکن جو اپوزیشن کی مرکزی قیادت ہے وہ اس بات پر اتفاق کر چکی ہے کہ حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ نئے الیکشن کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر وہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اب اس میں اس گیم کے اندر اتحادیوں کا معاملہ بھی جو ابھی کشمکش کا شکار ہے، خود اتحادی بہت زیادہ یعنی کشمکش میں اور کنفیوژن کا شکار ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں، انہیں بھی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جن کو سمجھ آ رہی ہے حالات کی تبدیلی کی، وہ آہستہ آہستہ اپنا لاہ عمل جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ تو
اب سوال یہ کہ امریکہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کیا واقعی کوشش کر رہا ہے؟ اور یہ جو امریکی سفیر کے اوپر ان کے ہلکے الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جب سے پاکستان آئے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے ماہر ہیں حکومتیں گرانے کے، اور وہ بڑے ممالک لیبیا میں رہے، ٹیونس میں رہے اور کئی ملکوں کے اندر انہوں نے سرو کیا ہے اور وہ وہاں پہ انہوں نے حکومتوں کو گرایا ہے۔ اب یہ محض الزام ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ نے کبھی اپنا سفیر مقرر نہیں کیا تھا بڑے عرصے سے، لیکن جیسے عمران خان حکومت میں آئے تو امریکہ نے اپنے ایک پروفیشنل کو بطور سفیر پاکستان بھیج دیا، اور پھر اس کو جو حکومتیں گرانے میں اور کرنے میں جو بڑا ماہر ہے، اور یہ اس شخص کا نام ڈونلڈ بلوم ہے، اور یہ سفارتکاری کا طویل تجربہ رکھتا ہے، اور یہ ٹیونس میں امریکی سفیر رہے ہیں، افغانستان میں کونسل رہے ہیں، یہ اسرائیلی سفارت خانے میں بھی رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر الزام یہ کہ بہت زیادہ یعنی یہ حکومتوں کو ہلانے میں ماسٹر ہے۔ اب جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، وہ نیریٹو یہ ہے کہ یہ حکومتیں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ پاکستان کا رجحان جو ہے وہ رشیا کی جانب ہو رہا ہے، چونکہ خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، چونکہ ہم جو ہے دنیا کی ایک بڑی سپر پاور کو چھوڑ کر دوسری کی طرف جا رہے ہیں، اور چونکہ چنانچہ اس طرح کی باتیں کر کے اب اپنے لیے حکومت جواز تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت گرے تو ان کے اوپر یہ الزام نہ ہو کہ ان کی حکومت ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے گری ہے، ان کی قابلیت کے فقدان کی وجہ سے گری ہے، ان کی اناڑی پن کی وجہ سے گری ہے، یا وہ نالائکی، تو اس طرح کی یعنی بیڈ گورننس کے الزام کے ساتھ اپنی حکومت کو گرانے کی بجائے وہ یہ الزام عالمی طاقتوں کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ امریکہ واقعی ان کاموں کے اندر بہت انوالو ہوتا ہے، کیونکہ خود جب خان صاحب نے یہ 126 دن کا دھرنا دیا یا وہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی یہ خیال یا گمان کیا جا رہا تھا کہ اس میں بھی امریکہ انوالو ہے۔ اس وقت بھی بڑے واضح اشارے تھے امریکہ کی ناراضگی کے، اور اس کے بعد سعودی عرب کی ناراضگی کے نواز شریف سے، اور اس کی بنیادی وجہ گوادر کا پروجیکٹ تھا، اور سی پیک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ بنے تھے نواز شریف کی رخصتی کی وجہ قرار دیے جاتے ہیں۔ اب خان صاحب کے پاس یہ جواز تو نہیں ہے، خان صاحب کے پاس صرف ایک ہی جواز ہے، اور جی میں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا سی، میں نہ کہتی سی۔ تو ایک طرف خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن اس کے بعد مسلسل اس بات کا تقاضا کرتے رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے انہیں کبھی فون نہیں کیا، اور ایبسولوٹلی ناٹ بھی انہیں اس وقت کہنا پڑا جب امریکہ میں حکومت بدل چکی تھی، اور امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا اقتدار کی مدت ختم کرنے کے بعد وہ گھر جا چکے تھے اور اپنا سوشل میڈیا چلا رہے تھے۔ تو ٹرمپ جب موجود تھے تو اس وقت تو خان صاحب نے امریکہ کو کوئی نہ نہیں کی، امریکہ سے بڑی جفیاں دورہ بھی کیے اور بڑا یعنی ہیپی رہے۔ لیکن جیسے امریکہ میں اقتدار بدلا اور امریکہ نے مڈل ایسٹ اور اس خطے کے حوالے سے اپنی پالیسی کو چینج کیا، تو پھر یہاں کے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، اور اب وہ اپنے لیے نئی پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے، اور سعودی عرب نے تو امریکہ کو کہہ دیا کہ واشنگٹن جو ہے وہ سمجھ لے کہ سعودی عرب اب امریکہ میں مزید سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ تو بڑا واضح میسج محمد بن سلیمان کی طرف سے امریکہ کو جا چکا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے اس کو اپنا یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ اگلا فیوچر فرینڈ ہوگا۔ تو اس سے پہلے اسرائیل تقریباً تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر عرب ممالک ایک ایسا الائنس بنائے جو طاقتور الائنس ہو، اور سعودی عرب ایران کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر کر رہا ہے، اور بہت جو ان کی قدیم ایک روایتی راویلری رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کافی حد تک معاملات جو ہے وہ اب کلیئر ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نئی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے مائنس امریکہ۔ تو اسی طرح پاکستان نے بھی یہ سوچا کہ چونکہ اب امریکہ کے حوالے سے سعودی عرب کا موڈ خراب ہے تو وہ ان کا رجحان رشیا کی طرف ہو گیا، اب امریکہ کدھر جائے گا؟ تو حالات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کی سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، اور یورپ وہ ممالک ہے جہاں پہ یورپی ممالک جہاں پاکستان سب سے زیادہ اپنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ ان ممالک میں اب ہمارے موحد یوسف صاحب قومی سلامتی کے مشیر، انہوں نے جانا تھا برطانیہ، تو ان کا دورہ اچانک منسوخ کر دیا گیا۔ تو ماریانا بابر نے یہ خبر دی ہے کہ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو پاکستانی صدر نے روس کا دورہ کیا اور روس کے حوالے سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں
اس کی وجہ سے یورپی ممالک میں پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھے جذبات نہیں پائے جا رہے. تو ایتھو بھی ساروں خاص صاحب نے رکھا ہے. تو اب ایک یعنی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو جی یہ ہم نے چونکہ یہ ہم نے بڑے بڑے کام کیے, بڑے بڑے کارنامے کیے, تو اس وجہ سے اب ہماری جو ہے وہ ہمارے پیچھے دنیا پڑ گئی. امریکہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے, اپوزیشن نہیں نکالنا چاہیے, کریڈٹ اپوزیشن کو نہیں جائے گا. تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہاں صاحب اس کا وہ بیک اپ پلان کرے. اب انہوں نے بھاڑی کے جلسے میں گرینڈ سازش کا انکشاف کرنا ہے. تو گرینڈ سازش کیا ہوگی؟ وہ گرینڈ سازش یہ بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ ملک جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ گرم پانیوں میں آنا چاہتا ہے, اور وہ ہم نے افغانستان کے اندر اس کی قبر بنا دی, لاشیں. آج اس ملک کے حوالے سے یعنی ان کے لیے ہمارے دل میں درد اٹھ رہا ہے روس کے حوالے سے. اور امریکہ جس کا ساتھ ہم نے پتہ نہیں کن کن حالات میں دیا, ان کے حوالے سے اب ہم یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری حکومت گرانا چاہتا ہے. دوسری طرف ہماری امریکہ کے ساتھ بائی دا وے ایکسرسائز بھی جاری ہیں, جو فضائی مشقیں ہو رہی ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں. تو وہ خبریں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہیں امریکہ کے ساتھ جو بھی ہم کر رہے ہیں, کیونکہ پھر وہ لوگ کہیں گے نا کہ جناب اگر امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, حکومت گرا رہا ہے, تو پھر وہ ہمارے ساتھ ایکسرسائز کیوں کر رہا ہے. تو حکومت 2-3 قسم کے چورن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے. پہلا مارشل لا والا کہ مارشل لا لگ سکتا ہے, اگر لوگوں نے آ کے یا دھرنا دیا بیٹھ گئے نہیں نکلے تو کچھ اور ہی معاملہ ہوگا, جمہوریت ٹائم فش ہو جائے گی. دوسرا جی امریکہ ہمیں نکالنا چاہتا ہے, اور تیسرا جی کو سازش ہو رہی ہے اور ہم سازش کا انکشاف کریں گے. تو یہ 3 موٹے پوائنٹ ہیں, اور صدقے جاواں اپوزیشن دے, اور صدقے جاؤں نواز شریف کے, اور صدقے جاؤں مولانا فضل الرحمان کے, ایسا تڑپا کے مار رہے ہیں حکومت کو کہ حکومت کا ہر لمحہ سسک کر گزر رہا ہے. اور تحریک اعتماد آئے تو ان کی جان چھوٹے, لیکن نہ وہ آ رہی ہے نہ جان چھوٹ رہی ہے. تو تیلی پہلوان نے آ کے کہہ دیا ہم نے تو ان کے بندے توڑ دیا, اس دن آئیں گے نہیں. وہ بھائی صاحب وہ تو جب آئیں گے نہیں آئیں گے, بندے توڑنا نہ توڑنا تو بات کی بات ہے, پہلے تو آپ کے اعصاب توڑ رہے ہیں, اور اعصاب اس طرح توڑ رہے ہیں کہ ایک کر کے لوگ نکل رہے ہیں. پشاور سے اس کا پرویز خٹک کا اپنا بھائی لیاقت خٹک وہ JUI فی میں جا رہا ہے, اور وہاں سے پیپل پارٹی کے جتنے لوگ تحریک انصاف میں گئے تھے, نور عالم خان وغیرہ, وہ سب واپس پیپل پارٹی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں. اور پنجاب میں بھی ندیم افضل چند جو کہ پیپل پارٹی کے بڑے اہم رہنما تھے وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے, وزیر اعظم انہوں نے معاون خصوصی کا درجہ دیا, مشیر بھی رہے, وہ بھی واپس ہو گئے ہیں, وہ بھی پیپل پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا کہ شام گیا, لیکن وہ کہتے ہیں انج نہیں, پورا وسا کٹ کے پورا یعنی وہ کہتے ہیں نا ترسا کے مارنا. تو حکومت کو اس وقت یعنی تتے توے پہ بٹھایا ہوا ہے کہ کب تحریک اعتماد آئے گی, کب آئے گی, کب. وہ روز کہتے ہیں جی لے آؤ جی, بندے ہیں تو پھر لے آندے کیوں نہیں, بندے ہیں تو لے آندے کیوں نہیں. لے آئیں گے لیکن پہلے آپ کی طبیعت تو ذرا درست کر لیں. تو وہ لگ ہی رہا ہے کہ اپوزیشن مزے لے رہی ہے اور چسکے لے رہی ہے. کوئی کہتا ہے جی مولانا فضل الرحمان بڑے خوش تھے, پھر کہا جی بڑے غصے میں تھے. غصہ ان کو ہے, غصہ ان کو چودھریوں پر ہے کہ ایک دفعہ یعنی مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا, لیکن وہ مولانا فضل الرحمان 2 بار ڈسے گئے ہیں. تو اب انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ کیا وہ مومن نہیں ہے. یعنی پہلی دفعہ وہ ان کو دھرنے میں غصہ دیا گیا جب وہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے, دوسری مرتبہ انہوں نے کہا گیا جی گھر پہنچے چودھریوں کو, وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں, بس آپ نے جانا ہے, انہوں نے گل مان لینی ہے. وہ بیچارے چلے گئے, اور پھر وہ یعنی انہوں نے ہاتھ کر دیا, یعنی وہ حکومت کے ساتھ ابھی کھڑے ہیں. تو غصہ تو ہے مولانا فضل الرحمان کو, اور ان پہ بھی ہے, زرداری صاحب پہ بھی. لیکن زرداری صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دی جی ہم نے تو کہا تھا کہ اگر آپ کچھ دیں گے ان کو تو پھر ہی ساتھ آئیں گے, آپ نون لیگ کو منا لیں. اب نون لیگ والے ان کو وزارت اعلیٰ دے دیں پنجاب کی, تو پھر وہ جو ان کو گالیاں پڑنی ہیں, جو ان کے لوگ ہیں, وہ کیا کہیں گے. اور وہ اس معاملے میں ہے نہیں کہ ان کو حکومت دے کے اپنی حکومت بنائی جائے. تو سچویشن میں نے آپ کو بتا دی ہے, اور اپوزیشن کی اسٹریٹجی بھی میں نے آپ کو بتانی ہے کہ انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اس کے لیے اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. حکومت کی چیخیں جو ہے وہ آسمان تک سنائی دے رہی ہیں, اور ان چیخوں کے اندر اب امریکہ اور ماشاء اللہ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا.